فائنینشیل ایئر 2023-24 ہمارا ٹوٹل جو ریسیٹس تھیں وہ 9 ٹریلین کی تھیں. تو آپ اس سے خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 1/3 ہے، یعنی جو گردشی قرضہ. تو کیا یہ ملک چل سکتا ہے اتنے بھاری بھرکم بوجھ کے ساتھ، اتنے بے پناہ نقصانات کے ساتھ چل سکتا ہے؟ there is no question. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. پھر اور بھی اس کے ساتھ چیزیں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. لائن لاسز ہیں، ٹرانسمیشن سسٹم بڑا ویک ہے. ہمیں فی الفور آپ کو میں نے یہ آلریڈی یہ منسٹر پاور سے گزارش کر رکھی ہے، جو سابقہ جو سیکرٹری پاور ہیں، کہ سمارٹ میٹرنگ کی طرف ہمیں پائلٹ پروجیکٹ فوراً 3-4 ڈسکوس میں لے کے آنے چاہیے فی الفور. مجھے امید ہے کہ آج کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بھی پریزنٹیشن دی جائے گی کہ اس کے ذریعے ہم یہ جو نظام میں جو خرابیاں ہیں بہت حد تک اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے. تو اس کے لیے ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. جو کول بیسڈ پاور پروجیکٹس ہیں انڈر سی پیک، ان کو ہم مکس کول کے ساتھ ہم چلائیں گے، جس سے تھر کول اور امپورٹڈ کول کی ایک ان کا مکس ہوگا، جس سے کہ پاکستان سالانہ $1 ارب کے قریب اینولی اپنی بچت کر سکے گا. زرعی مبادلہ کی جو خرچ ہوتے ہیں ہمارے قیمتی جو امپورٹ کرتے ہیں فیول، اور اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوگی ٹو امپروائز دا بوائلرز، اس کے اوپر بھی ہم چین کے ساتھ پوری طرح ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور وہ حوصلہ افزا ہے. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے آپ کے یہ اوور آل سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے بعض بالکل گھسے پھٹے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ چلتے تھے، وہ بند پڑے ہیں. ان کی تنخواہیں ان کی وہ جا رہی ہیں، اربوں روپے سال کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز دیے جا رہے ہیں. بعض پلانٹس سکریپ ہو چکے ہیں، اس کو بھی تنخواہیں جا رہی ہیں. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جس کا آج پاور سیکٹر کو سامنا ہے. اسی طریقے سے میں نے 10-12 سال پہلے پلانٹس لگائے تھے حکومت پاکستان نے، LNG پلانٹس میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور وہ دنیا کے بہترین پلانٹس ہیں آج بھی. ان کی جو ٹربائنس کی ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ تقریباً 63%، 64% ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آپ جانتے ہیں پلانٹس لگے ہیں، کسی کی بھی 52-54% سے اوپر ایفیشنسی نہیں ہے. اور یہ پلانٹس جو لگائے گئے بغیر کسی خود نمائی میں جائے، یعنی نیپرا کا جو ٹیرف تھا $8.5 لاکھ پر میگا واٹ، اس کے مقابلے میں آدھی قیمت پہ لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ، اور مینٹیننس آپریشن کانٹریکٹس اس کے علاوہ ہیں. تو بغیر کسی تفصیل میں جائے اور کسی خود نمائی کی جائے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام اگر انسان فیصلہ کر لے کہ ہم نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بڑی مدد فرماتے ہیں، اور اس میں کئی طریقے نکل آتے ہیں. اور اگر نیت بد ہو، اور یہ نیت یہ ہے کہ ہم نے لوٹ مار کرنی ہے اور کوئی چیز چھوڑنی نہیں، تو پھر تباہی جو ہے وہ پھر سامنے ہوتی ہے. مقدر میں تباہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ تباہی سے بچنا ہے اور خوشحالی کی طرف جانا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں آنریبل بورڈ ممبرس سے میں گوش گزار ہوں، اور جو میں نے گزارشات کی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ مل کر لائک اے ٹیم اس کے اوپر آپ بہتری لے کے آئیں گے. آج آپ یقین کر لیں کہ اس وقت دن رات ایک ہی کام ہمارا جو محکمہ ہے، منسٹر پاور، سیکرٹری پاور، فائنینس منسٹر، سیکرٹری فائنینس، اور دوسرے جو منسٹر پیٹرولیم، سیکرٹری پیٹرولیم، اور دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ صرف ایک ہی کام پر ان کی سوچ ہے کہ کس طریقے سے
بجلی کی قیمت ہم نے کم کرنی، کیونکہ اگر بجلی کی قیمت ہم کم نہیں کریں گے گھریلو صارفین کے لیے، خالی صرف ان کے لیے نہیں، زراعت کے لیے، صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے، دکانداروں کے لیے، تو ہماری معیشت جو ہے وہ اس گرداب سے نہیں نکل سکے گی، کیونکہ جب تک کہ قیمت لاگت جو ہے مصنوعات کی وہ کم نہیں ہوں گی تو آپ اپنی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ قیمت لاگت زیادہ ہونے کی بنا پر بجلی وہ ایک واحد فیکٹر ہے، خاص طور مجھے پتا ہے کہ اسٹیل انڈسٹری میں میجر را مٹیریل بجلی ہے، کیونکہ وہاں پر کنزمپشن بجلی کی الیکٹروڈس کے ذریعے ہوتی یہی ہے، اور اس طرح دوسری بھی صنعتیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی قیمتیں کم ہونا اور بجلی کے نظام کو ایفیشنٹ بنانا، یہ وہ واحد یہ ایک فیکٹر ہے جس سے کہ ہماری جو اکانومی جو ہے وہ دوبارہ پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو مجھ سمیت پوری حکومت، ایس آئی ایف سی، تمام ادارے اس میں دن رات وہ مصروف ہیں کہ کس طریقے سے ہم بجلی کی قیمتوں کو کم کریں اور کس طریقے سے ہم اپنی معیشت کو بحال کریں۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو آنریبل ممبرز اس کام کو کامیابی سے ہم کنار کرانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں وہ اس میں صرف کریں گے، وہ یقیناً قوم کے ہیروز کہلائیں گے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے، اور جو لوگ اور جو ڈسکورس اب بھی اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بنائیں گے، then we will not spare them. There will be no compromise at all. I mean, this must be understood loud and clear کہ ہماری پوری توجہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے صرف ہو رہی ہے، تمام توانائیاں، اور اس میں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پبلک ریکگنیشن دیں گے، اور جو اس میں ہمارے شامل حال نہیں ہوں گے they will be not part of our team۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ماضی قریب میں جو ڈسکس تھے اس میں کئی سیاسی بھرتیاں تھیں، کئی ذاتی بھرتیاں تھیں، سب کا خاتمہ کیا گیا، اور اس میں کریڈٹ دوں گا منسٹر پاور کو کہ انہوں نے اس میں میری جو گائیڈ لائن تھی اس کو پوری طرح عمل کیا، فارمر سیکرٹری نے اس کو پوری طرح عمل کیا، اور ہم نے ان کو پورا سپورٹ کیا اس معاملے میں۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہوں گا۔